لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وأعظنت ببدعها وأن راحت أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار فلطائب من خطيته قبل منيته على عمل نفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، یہ دن ایام اعضاء کے آخری دن ہے اور چند دنوں کے بعد ایام اعضاء رخصت ہو جائے گا. ہم اگر زندہ رہے، حالات نے اجازت دی تو آئندہ برس امام حسین کا غم پھر بنائیں گے اور ان کے فرش ادا پر پھر بیٹھنے کا شرف حاصل کریں گے. سینہ زنی کی پھر توفیق نصیب ہوگی، پھر آنکھوں سے آنسو بہیں گے. خدا سب کو سلامت رکھے، سب کو صحت عطا کرے، اور اس دوران جن جن لوگوں نے جیسی عزاداری خدا سب کی عزاداریوں قبول فرمائے. بیداریاں، عزاداریاں، یہ جلوس، یہ شب بیداریاں، یہ مجلسیں، یہ سارے کام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بنے، اور تمام عزاداروں کے نام امام حسین کے دفتر عزادار میں لکھے جائیں، اور یہ تمام عزادار کل میدان قیامت امام حسین کے ساتھ مشہور ہو اور ان کی شفاعت ان تمام حضرات کو نصیب ہو. عزیزان گرامی، شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت. رسول کی شہادت بھی ایک امام کے ساتھ ہے، اور رسول کا روز ولادت بھی ایک امام کے ساتھ ہے. آپ کی شہادت آپ کے نواسے امام حسن کے ساتھ ہے، اور آپ کا روز ولادت آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہے. ایک امام شہادت میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور ایک امام ولادت میں آپ کے ساتھ شریک ہے.
اس طرح سے نبوت اور امامت ساتھ ساتھ ہے، شہادت میں بھی نبوت کے ساتھ امامت ہے اور ولادت میں بھی نبوت کے ساتھ ساتھ امامت ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ دنیا لاکھ امامت کا رسول خدا جدا کرنا چاہے، دنیا لاکھ کوشش کر لے، لیکن امامت نبوت سے، امامت رسالت سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ساتھ ساتھ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ رسول خدا خداوند عالم کا عظیم ترین تحفہ ہے جو اس نے دنیا کو عطا کیا ہے، تجلی اعظم ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، خداوند عالم نے کسی کو، کسی امت کو، کسی گروہ کو، کسی فرشتے کو، کسی زمین، کسی آسمان، کسی بھی مخلوق کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تحفہ نہیں دیا۔ خدا نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، رہنما بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، لیکن خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم تحفہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ عظیم ترین مخلوق کو، سب سے محبوب مخلوق، سب سے عزیز مخلوق، سب سے محترم مخلوق، سب سے معزز مخلوق کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ عظیم ترین تحفہ جو خدا نے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ اس رسول نے آ کے کام کیا انجام دیا اور کس ماحول میں بھیجا، اور اس ماحول کو کیسا پیغمبر نے تبدیل کیا۔ اگر میں دیکھیں، ایک ایسے مریض کو لا کے پیغمبر کے حوالے کیا گیا جس کے بدن کا کوئی عضو سالم نہیں تھا۔ آج جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں ملٹی آرگن فیل ہو گئے، اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے، لیور فیل ہو گیا ہے، لنگس کام نہیں کر رہے ہیں، دل کام نہیں کر رہا ہے، بس چند سانسیں آ رہی ہیں، سارے آرگن، سارے اعضاء فیل ہو گئے، موت کے کگار پر ہے، بس چند لمحوں کی دیر ہے کہ فنا ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرہ ملا تھا وہ اخلاقی طور پر، معنوی طور پر، جس میں ساری چیزیں تباہ و برباد ہو چکی تھی، کوئی ایک چیز صحیح و سالم نہیں تھی، سارے آرگن، سارے اعضاء، سارے جوارے، ساری اقدار، سارے اخلاق، سارا ایمان، سارا ادب، سارا احترام، سب فنا و برباد ہو چکا تھا، تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے دائم المریض اور مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار انسان، ایسے ماحول میں خداوند عالم نے اپنے عظیم ترین طبیب کو بھیجا۔ طبیب کو بھیجا، اس نے آنے سے انکار نہیں کیا۔ اب اگر اس طرح کے کوئی مریض آپ کسی بہت بڑے ڈاکٹر اسپتال میں لے کر کے جائیں، تجارت کی بات تو چھوڑ دیں، لیکن جس مریض کے سارے آرگن خراب ہو گئے ہوں تو ڈاکٹر کہتے نہیں اب لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجارت کا مسئلہ رہ گیا، تو تجارت خاطر، بل کے خاطر مریض کو ایڈمٹ کر لیں تاکہ بل پہنچ جائے، الگ، ورنہ اگر ایماندار ہے کہ نہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں خدا نے پیغمبر کو بھیجا۔ پیغمبر نے ماحول کو قریب سے دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا میں اس جاں انسانیت کو جس کی موت کی چند سانسیں رہ گئی ہیں، میں پوری طرح سے زندہ کروں گا، اس کو صحت دوں گا،
اس کے اپنے پیروں پر کھڑا کروں گا اور اتنا صحت مند بناؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے کہ میں نے کیسا صحت مند بنایا. اس چیلنج کو قبول کیا انہوں نے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جیسے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے ماحول میں تھے. قرآن کہتا ہے کہ تم شفا حفرۃ من النار، آگ کے دہانے پر تھے. مولا فرماتے ہیں شر دین، بدترین دین پر تھے، بدترین گھر میں رہ رہے تھے. جناب صدیق طاہرہ کا خطبہ آپ دیکھیں، سلام اللہ علیہ کا خطبہ، ایسا گندا ماحول، ایسا برائیوں سے بھرا ہوا ماحول جس میں دور دور تک اچھائیاں نظر نہیں آتی تھی، انسانیت نام کی چیز جہاں نہیں تھی. ایسے ماحول میں پیغمبر نے چیلنج کو قبول کیا، اور نہ صرف چیلنج کو بلکہ کر کے دکھایا. جس انسان کا ایک ایک عضو برباد ہو چکا تھا اس کو ایک صحت مند جوان کی شکل میں پیش کیا، اور ایسا توانا بنا کے پیش کیا کہ ساری دنیا کے نمونہ، ایسا بہترین نسخہ دیا. آپ سب بتائیں، اگر پیغمبر نے ایسے ماحول میں دیکھا اور چیلنج قبول کر کے بات کو کامیابی تک پہنچائی، تو کیا ان سے بہتر دنیا میں کوئی طبیب ہو سکتا ہے؟ ان سے بہتر دنیا میں کوئی مصلح ہو سکتا ہے؟ ان سے بہتر کوئی دنیا میں کوئی مریض انسانیت کا علاج تجویز کر سکتا ہے؟ ان سے بہتر کوئی نسخہ لکھ سکتا ہے؟ انہوں نے علاج بھی تشخیص کیا، مرض تشخیص کیا، علاج معین کیا، دوا لکھی، اور اتنی مؤثر دوا لکھی کہ سینکڑوں برسوں کے مرض میں مبتلا انسان چشم زدن میں دیکھتے دیکھتے صحت مند ہو گیا، جوان ہو گیا. اس دوا میں ایک سیر تھی، صحیح تشخیص، صحیح دوا، صحیح ڈوز. انسان دیکھتے دیکھتے سینکڑوں برسوں کی بیماریاں چشم زدن میں ٹھیک ہو گئی. جناب عیسیٰ بہت بڑے طبیب گزرے ہیں، لیکن وہ ایک ایک لوگوں کو زندہ کرتے تھے. پیغمبر نے تو قبیلوں کو زندہ کیا ہے، قوموں کو زندہ کیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا بنایا ہے. کیا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک ایک آدمی آتے تو ٹھیک کرتے تھے، پیغمبر تو قوموں کو، قبیلوں کو، شہروں کو زندہ کیا ہے. جناب عیسیٰ کی بیماریاں جسمانی بیماری تھی، برس کو ٹھیک کرتے تھے، نابینا کو ٹھیک کرتے تھے. پیغمبر نے دل کی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے، قلب کی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے. تو وہ نسخہ کیمیا جو ان کے پاس تھا، وہ اکسیر جو ان کے پاس تھی، کہ اس سے بہتر کوئی اکسیر ہو سکتی تھی. ان کی تشخیص کیا تھی؟ اگر آج ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو مرض کی تشخیص کی اور جو دوا تشخیص کی، اگر آج ہم اس مرض کو تشخیص کر لے جائیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوا کو استعمال کریں، آپ یقین جانیے آج بھی ہمارا معاشرہ آگے ہو سکتا ہے. کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کیا دی کہ پوری بیماریوں کی جڑ جہالت. سب سے پہلی جہالت اپنے خدا سے جاہل رہنا، اپنے معبود سے جاہل رہنا،
اپنے پیدا کرنے والے سے جائز لینا. ساری بیماریوں کی جڑ اپنے معبود سے غفلت، اپنے خالق سے جہالت، اپنے خالق سے ناواقفیت. پیغمبر نے بات شروع کہاں سے کی؟ اقرا سے شروع کی. یہ پتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تزلزل، اس کی گراوٹ، اس کی خرابی جہالت ہے. اپنے خدا سے جاہل ہونا، اپنے خالق سے جاہل ہونا، اپنے خالق سے غافل رہنا. کہ علاج کیا ہے؟ اس جہالت کو علم میں تبدیل کیا جائے، اس غفلت کو معرفت میں تبدیل کیا جائے، اس غفلت کو یاد دہانی میں تبدیل کیا جائے. پیغمبر نہیں کیا. وہ خدا کی معرفت آتا کہ جس خدا کو وہ بھولے ہوئے تھے، اس کو ایسا یاد دلایا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کے ذہن میں خدا ہی ہوتا تھا. جب ان کے ذہن میں خدا آ گیا اور معرفت خدا سے ان کے دل منور ہو گئے، علم خدا کی، معرفت خدا کی روشنی آ گئی، تو اخلاقی برائیوں کے اندھیرے خود بخود دور ہونے لگے. بد اخلاقیاں خود بخود اپنا راستہ نکل جانے لگی. علم سے کام کیا، معرفت عطا کی، اپنے خالق کی معرفت، اپنے خدا کی معرفت. آج بھی انسان کی ساری بربادی، ساری تباہی خدا کو بھول جانے کی بنا پر ہے، خدا سے غافل ہونے کی بنا پر ہے. خدا کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو ایک ماننا الگ مسئلہ ہے، اور اپنے وجود میں خدا کو ہر وقت محسوس کرنے کا الگ مسئلہ ہے. ہم بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی وحدانیت کے تو قائل ہیں، لیکن ہر لمحہ خدا کے وجود اور حضور کے قائل نہیں. اگر ہم ہر لمحہ یہ احساس کریں، وہ ماں کو خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں بھی ہو، اگر یہ احساس ہو جائے کہ خدا آنکھوں کی جنبشوں کو جانتا ہے، پلک کی حرکتوں کو جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، ذہن میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے. یہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ارحم الراحمین ہے. پیغمبر یہی درس دیا ہے. ان بھولنے ہوئے کو خدا سے قریب کیا، اور جب خدا سے قریب ہوئے تو خود بخود جہالت کے اندھیرے سے اوپر اٹھے، علم کی روشنی میں آئے. تو پیغمبر نے اس بیماری کو دور کیسے کیا؟ بیماری تھی جہالت، بیماری تھی خدا سے غفلت، بیماری تھی خدا سے دوری. یہ ساری بد اخلاقیاں خدا سے دوری کا نتیجہ تھی. پیغمبر نے مرض پر ہاتھ رکھا، نفس کو تشخیص دی، ان کے وجود میں عقیدہ خدا کو نافذ کیا. نافذ نہیں کیا بلکہ جو خدا کا عقیدہ ان کے وجود میں گناہوں کے تلے دب گیا تھا، غفلتوں کے نیچے دب گیا تھا، اس معرفت کو ابھار کے اوپر لے کر گیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور ایسا ابھارا کہ ایسا لوگوں نے جنبش لی، ایسا انگڑائی لی کہ شرک کے سارے گرد و غبار دور ہو گئے، اور ایسا پر جھاڑ کے نکلے جیسا کوئی گرد و غبار میں آلودہ پرندہ کسی صاف شفاف پانی میں غوطہ لگا کے نکلے تو کیسے اس کے پر صاف صاف ہو جاتے ہیں. تو شرک کی آلودگی میں ڈوبے ہوئے انسانوں نے جب توحید کے دریا میں ڈبکی لگائے تو نکلے
تو سلمان نکلے، بوزن نکلے، مقداد نکلے، بلال نکلے، کیسے کیسے لوگ نکلے. پیغمبر نے کیا کر دیا؟ آج بھی علاج وہی ہے، آج بھی علاج وہی جہالت کی دوری ہے، آج بھی علاج وہی تعلیم ہے. آج ہمیں ضرورت ہے، اپنی قوم کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو جتنا ہم اس کو معرفت توحید عطا کریں گے، جتنا ہم اس کو خدا سے قریب کریں گے، اور جتنا اس کی تعلیم کے انتظام کریں گے، اتنا ہی ہماری قوم آئے. ہماری قوم کی آج بیماری فقیر ہی نہیں ہے. کہتے قوم فقیر ہے، کاروبار نہیں ہے، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، مکان ٹوٹے ہوئے ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، لہذا قوم غریب ہے. آج تو پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، عمدہ عمدہ مکانات ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، پھر بھی آج قوم کیوں پچھڑی ہوئی؟ اس لیے کہ قوم نے ہر میدان میں ترقی تو کی، علم کے میدان میں ترقی نہیں کی. ہم نے بڑے بڑے ادارے تو بنائے، ان اداروں کو ہم نے سجایا تو، لیکن تعلیمی ادارے نہیں بنائے. ہم نے ذہنوں کی تربیت کے سینٹر نہیں بنائے. اگر آج ہم وہ کام کرتے جو امام صادق نے کیا تھا کہ گاؤں گاؤں میں لوگوں کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، مدرسے کھولتے تھے، تعلیم قرآن کے مدرسے کھولتے تھے. اگر آج ہم میں یہ شعور بیدار ہو جائے، ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم علم کی طرف آ جائیں اور ہم علمی مرکز کھولنے لگے، اور وہ علمی مراکز جن کی تعلیم اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہو، جس میں عمدہ قسم محقق توسی نکلے، شیخ بہائی نکلے، بزرگان نکلے. تعلیم پیغمبر ہی ہے. انہوں نے تشخیص کی کہ تنزلی کا سبب جہالت، ترقی کا سبب علم. لیکن ہماری قوم کا میدان کچھ ہو رہا ہے. ہم سب کی طرح متوجہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا جن باتوں میں آپ متوجہ ہیں ان کی طرف توجہ کم کر دیجیے. آپ جن باتوں متوجہ ہیں وہ متوجہ رہیے، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. جہاں سرمایہ گزاری کریں سرمایہ گزاری کرتے رہیے، ان سرمایہ گزاری میں کر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بڑھے اور تعلیمی مراکز کے توجہ دیں. آپ یقین جانیے اگر ہماری قوم کا طبقہ، سنجیدہ طبقہ، باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، خاص کر وہ لوگ جو ایک عہدے پر فائز ہو چکے ہیں اور ایک عمدہ قائد زندگی گزار چکے ہیں اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جوان ہے، ہمت رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک تجربہ ہے، ان کے پاس ایک علم ہے، ان کے پاس ایک چیز ہے. اگر یہ آج مل کر کے اٹھے تو چونکہ یہ مطمئن آسودہ ہیں، ان کو قوم کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود مطمئن ہے، خود ان کی جیبیں بھری ہوئی ہیں. اگر یہ طبقہ اٹھ جائے اور بچوں کو تعلیم کی طرح متوجہ کرے. آپ سب بتائیں، ایک عام آدمی کسی بستی میں جائے اور وہاں کے بچوں کو بیٹھ کے بات کرے، تعلیم پڑھ لے، اس کا کتنا اثر ہوگا. لیکن ایک کسی بڑے عہدے پر فائز شخص
وہ کسی غریب کے گھر میں چلا جائے اور وہاں چند بچوں کو، جوانوں کو بیٹھ کر کے ان سے باتیں کرے، ان سے اپنے تجربات شیئر کرے، ان کو رغبت دلائے کہ اس کی باتوں میں اثر نہیں ہوگا، اور وہ برابر ان کی تربیت کرتا رہے، برابر ان کی کاؤنسلنگ کرتا رہے۔ اگر اس طرح کے افراد ایک ایک فرد، ایک ایک آبادی کو لے لیں، ایک ایک گھروں کو لے لیں، بات پیسے کی نہیں ہے، بات کاؤنسلنگ کی ہے، بات جذبات کو ابھارنے کی ہے، بات صلاحیتوں کو ابھارنے کی ہے، بات ان وہ پتھر جن میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں، ان ہیرے والے پتھروں کو تراشنے کی ہے۔ یہ صاحبان منصب کو تراشنا آتا ہے۔ اگر تراش دیا جائے، اگر یہ لوگ جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اپنے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے گھروں بنائیں، 10 20 بچوں کو لیں۔ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ کاؤنسلنگ کا ہے۔ ان بچوں کو بتانا ہے کہ تم بو علی سینا بن سکتے ہو، تم انسٹائن بن سکتے ہو، تم نیوٹن بن سکتے ہو، تم ابوالکلام بن سکتے ہو، تم بڑے آدمی بن سکتے ہو، تم میں صلاحیت ہے، تم میں جذبہ ہے، تم اپنی صلاحیتوں کو دیکھو تو صحیح، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو تو صحیح۔ آپ یقین یہ ایک معمولی سا مشورہ انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے، ایک معمولی سے رہنمائی پوری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، پیسہ تو خدا دے گا، آپ کام شروع کر کے دیکھیے، کاؤنسلنگ کر کے دیکھیے، بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کے دیکھیے تو صحیح، ان گوہروں کو، ان جوہروں کو، ان ہیروں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کے تراشیے تو صحیح، دیکھیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے کیسی ترقی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم رسول خدا کو خراج عقیدت دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ایک اچھا خراج عقیدت یہ ہوگا، ہم ان کے ماننے والوں میں معرفت توحید پیدا کریں، تعلیم کا جذبہ پیدا کریں، ان کو ابھار کے دیکھیں گے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ مت گھبرائیے، حضرت ولی عصر صلوات اللہ السلام علیہ نے اپنے نائب حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو توقیع لکھی تھی، اور جس توقیع کو دیکھنے کا شرف میرے مرحوم استاد کو نصیب ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں جناب ابو الحسن اصفہانی، انہوں نے وہ توقیع مجھے دکھائی تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ توقیع دیکھی۔ وہ توقیع میرے استاد محترم کو دیکھنے کا اس میں لکھا تھا، ابو الحسن اصفہانی سے فرمایا تھا مرجع وقت سے کہ دیکھو ارخص نفسک، اپنے کو بہت لیے دین کو آسان بناؤ، وجل مجلس کا فی الدہلیز، اور اپنے بیٹھنے یا دروازے کی چوکھٹ قرار دو تاکہ لوگ تم سے آسانی سے مل سکیں، اپروچ تم تک آسان ہو جائے، وقت سے ہوائے جناس، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، انا ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ جملہ ان سے نہیں ہے، یہ ایک عام جملہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے دروازے پر جاؤ، ان کی حاجتوں کو پورا کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ امام کی ضمانت ہے کہ جو شخص امام کے چاہنے والوں کی ضرورتوں کی خاطر قدم اٹھائے گا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے خاطر قدم اٹھائے گا، امام وقت اس کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ قدم اٹھا کے دیکھیے، آپ ان بچوں کو کاؤنسلنگ کر کے دیکھیے، ان بچوں کو حوصلہ دے کر کے دیکھیے، ان نوجوانوں کو ایک سمت بنا کے دیکھیے، ان جوانوں کو گائیڈ کر کے دیکھیے، دیکھیے آپ کے آگے بڑھتے کیوں نہیں۔
آپ کے پاس تجربہ ہے، ایک عمر گزاری ہے، اب آپ دنیا میں بڑی ریاست کر چکے، بڑے عہدے پر فائز ہو چکے. میں چاہتا ہوں کچھ قوم کی ایسی خدمت کر جائے کہ آخرت میں بھی آپ کو بڑے بڑے عہدے ملے، بڑے بڑے منصب ملے. مجھے امید ہے کہ لوگ آگے بڑھیں گے، اور ان دنوں میں ہم اس قوم کے تعلیمی معیار کو بیدار کریں گے. گرچہ بیداری آئی ہے، کام شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے. ابھی ہمیں ہر گاؤں میں، اپنے ہر علاقوں میں تعلیمی ادارے کھولنے، خاص کر لڑکیوں کے لیے. ہائی اسکول تک لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد حجاب کے مسئلے آتے ہیں، مخلوط تعلیم کے مسئلے آتے ہیں، کو ایجوکیشن کے مسئلے آتے ہیں. غیرت دار بچیاں، غیرت دار باپ نہیں بھیج پاتے. کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. اگر ہم بچوں کے لیے، بچوں میں ایک مشن چلائے، تہذیب چلائے، تو یقیناً ہماری قوم کے پاس سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو سمت دینے کی ضرورت ہے، جہت دینے کی ضرورت ہے. اور گھبرائے نہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، یتیم نہیں ہیں. اپنے سر پر مہربان، رحیم، رؤوف، کریم امام رکھتے ہیں، صاحب اختیار رکھتے ہیں، صاحب دولت رکھتے ہیں. دس بستہ امام نہیں ہے. ہمارے امام غیبت میں ہے، لیکن ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، امکانات فراہم ہیں. ہم آگے بڑھیں، یقیناً ہمارا امام وقت ہماری مدد کرے گا. اگر ان ایام میں ہم یہ سبق سیکھ لیں تو شاید ہم نے رسول خدا کو ایک اچھا خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور رسول خدا کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا کرے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، امام کے ظہور جلد معین و مقدر ہو، اور ہم کچھ ایسے کام کر لے جائیں کہ ظہور کے وقت جب ہماری ملاقات امام سے ہو تو یہ ملاقات لبوں پر مسکراہٹ کا سبب ہو اور ہماری عزت کا سبب.